تو وہ کہتا ہے شاعر کہ مسبل فلی ہمارے فلن یغدو فلیسن بلول، لیکن جب میدان جنگ میں اترتا ہے تو بشیر نیستہ بن جاتا ہے۔ تب ظاہر ہے کہ یہ ہوا کا لفظ جو ہے یہ اس سیاہی کے لیے تو نہیں ہے کہ جو پامالی کی سیاہی ہوتی ہے، اور کہیں بھی یہ لفظ اس بارے میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے یہ ہے کہ یہاں وہ لفظ جو ہے پہلا یعنی غصہ کا لفظ یہ اس معنی میں لینا پڑے گا کہ جس معنی میں گنجان کے معنی میں بھی آتا ہے، نہیں ہے گنجان نباتات، گنجان نباتات جو اپنی شادابی کی وجہ سے مائل ہو گئی اس سیاہی۔ تو فرمایا کہ وہی خدا ہے کہ جو نکالتا ہے نباتات کو اور پھر ان کو بنا دیتا ہے گنجان اور شاداب پوری طرح۔ یہ ترجمہ ہوگا۔ یہ ترجمہ جو ہے یہ بالکل ادبیت کے بھی خلاف ہے اور سیاق کلام کے بھی خلاف ہے، دونوں کے خلاف ہے، لیکن ہے سب کا ترجمہ یہی، قدیم و جدید میں سب کا ترجمہ یہی ہے، اس کے خلاف نہیں مل سکتا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ سنقرؤ کا فلا تنسا، تم اطمینان رکھو، تم جس مشن پر مامور کیے گئے ہو اور اس کے لیے جو رہنمائی قرآن کی شکل میں تمہیں دی جا رہی ہے، یہ ہم اس طریقے سے تمہارے اوپر کامل کریں گے کہ تمہیں ایک حرف بھی اس کا تم بولو گے نہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں واحد ذریعہ جو آپ کی رہنمائی کرتا تھا، تقویت دیتا تھا، آپ کو سہارا دیتا تھا، وہ تو قرآن ہی تھا نا، اسی سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی تھی۔ اس وجہ سے آپ کو اس کا بڑا اہتمام اور بڑی فکر رہتی تھی۔ اگر وہی میں کوئی توقف ہوتا تھا تب بھی آپ کو پریشانی ہوتی تھی کہ گویا آپ محسوس کرتے تھے کہ آسمان کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور یہ ایک وجہ چیز ہے یہ تصور۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ آپ اس کا بڑا رکھ رکھاؤ رکھتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ خدا کو میری طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی وجہ نہ پیدا ہو کہ میں اس کا نااہل قرار پا جاؤں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی ہے کہ اگر کبھی کبھی وحی میں دیر ہوتی ہے تو اس دیر کو اس چیز پر نہ معمول کرو کہ اس میں تمہاری کسی کوتاہی کو دخل ہے یا خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو تدریج کے ساتھ کرتا ہے، یہی اس کا قانون ہے، اسی تدریج کے ساتھ تمہیں بھی تمہارے نصب العین تک پہنچائے گا بالتدریج، اسی طریقے سے۔ تو ہم تمہیں پڑھائیں گے اور تم ایک حرف بھی اس کا نہیں بولو گے الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی کسی چیز کو اللہ تعالیٰ منسوخ کرنا چاہے گا، بدلنا چاہے گا، تو اس کی بات الگ ہے، سمجھ گئے آپ؟ وہ چیز جو ہے اس میں سے الگ کر دی جائے گی، باقی رہ گا کہ سب تمہارا محفوظ رہے گا، اور یہ تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کی ذمہ داری تمہارے رب کے اوپر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کا اہتمام کرے گا۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہی وہ جانتا ہے اچھے طریقے سے ظاہر کو بھی اور مخفی کو بھی۔ یہی آیت اصل آیت ہے، اعتماد اور توکل پیدا کرنے والی آیت یہی ہے کہ آدمی کا اپنے رب پر یقین ہو کہ وہ ظاہر و خفی سب کو جانتا ہے۔ میرے دل پہ جو کچھ گزر رہی ہے اس غم کو بھی وہ جانتا ہے، سمجھ گیا، اور مجھے کس وقت کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر آدمی کو یہ یقین نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ خدا کے اوپر صحیح توکل نہیں ہو سکتا، سمجھ گیا۔ اس لیے کہ آدمی اگر یہ محسوس کرتا ہو کہ میرے دل پر جو قیامت کی مصیبت گزر رہی ہے بھلا ان کو کیا خبر، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ہمیشہ عاشقوں کی طریقہ سے، شاعروں کی طریقہ سے پاگل بنا رہے گا، سمجھ گیا۔ لیکن اگر وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب ایک ہی چیز کو جانتا ہے، میرے دل کی جتنی کیفیتیں وہ جانتا ہے، تو پھر اس کو کیا غم ہوگا؟ جب وہ جانتا ہے سب کچھ کر بھی سکتا ہے، تو اب نہ کر سکنے کی وجہ تو صرف یہی ہو سکتی ہے کسی میں اس کی حکمت ہے۔ تو جب اس کی جس کام میں اس کی حکمت ہے اسی پر بندے کے اسی کے اندر بندے کی خیر ہے، یہ ہوتا ہے نا۔
انہو یعلم الجہر وما یخفی، یعنی یہ نہ سمجھو کہ جو تمہارے دشمن جو ذات خائیاں کر رہے ہیں، جو غوار آئیاں ہیں، ان سے وہ واقف، اور یہ بھی نہ سمجھو کہ تمہارے دل پر ان چیزوں کی وجہ سے جو کچھ گزر رہی ہے اس سے واقف، ان کی شرارتوں سے بھی واقف ہے، تمہارے دل کے حالات سے بھی واقف ہے۔ تو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی، جس قوت کی ضرورت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ تم پر نازل فرمائے گا۔ اب اس کے بعد صریح وعدہ فرمایا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، تحصیل کے معنی کسی کو کسی کام کا اہل بنانا، لائق بنانا، سمجھ گیا؟ لِلْيُسْرَىٰ کا موصوف یا معذوف ہے، لِلطریقۃ الْيُسْرَىٰ، لِلْبَحَجَّةِ الْيُسْرَىٰ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جن مراحل سے تم گزر رہے ہو، تو یہ تحصیل کے لیے، تحصیل کے بارے یعنی کسی کو کسی کام کا اہل بنانا، کہ آگے کی جو منزل آ رہی ہے نا، اس منزل کی عزتوں سے سرفراز ہونے کے لیے آدمی کو جیسا کچھ بننا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمہیں بنا رہا ہے۔ کوئی نہ تراشیدہ تو نہیں گھس جائے گا جنت میں، وہاں تو بڑے تراشیدہ لوگ جائیں گے، سمجھ گیا؟ کیل کاٹے سے بالکل لیس۔ آپ یہاں اپنے فیشنوں کے معاملے میں جتنے محتاط ہیں، جتنے نگراں ہوتے ہیں، نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں، کہ آپ چھاؤنی میں جا کے دیکھیے، جہاں بھی ان کا کوئی سینٹر ہے تو قد زیادہ میں کائنہ رکھا ہوتا ہے، ہر سپاہی اپنے افسر کے آگے پیش ہونے سے پہلے جا کر کے اس کے آگے کھڑا ہو کر کے اپنے بٹن کو اور اپنے پیٹی کو اور اپنی ایک ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے کہ کہیں کوئی چیز بے قاعدہ نہیں ہے کہ جو صاحب کی نگاہوں میں پھٹک جائے۔ اس کو کوئی تعجب کی بات نہیں سمجھتے لوگ۔ اسی طریقے سے خدا کے ہاں پیشی کے لیے، خدا کی جنت میں جانے کے لیے ان تمام کجیوں سے، بیرارویوں سے، لغزشوں سے، نالائقیوں سے، پھوڑپن سے، کہ جس کو ہم اپنے اوپر لادے ہوئے ان تمام چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تربیت فرماتا ہے، سمجھ گیا؟ اور جن کے مدارج جتنے ہی اونچے ہوتے ہیں ان کی تربیت اتنی ہوتی ہے، سمجھ گیا؟ اب پیغمبر لوگوں کے مرتبے تو سب سے اونچے ہو گئے، تو ان کیا تو ممکن ہی نہیں کہ ذرہ برابر ایک داغ دھبے کا بھی کوئی ان کو پر اثر ہو۔ اسی اعتبار سے ہر وہ شخص کہ جو جتنی خدا کا اپنا مقرب اپنے کو بنانا چاہتا ہے اتنی اس کو ایک ایک چھینٹے اور ایک ایک داغ کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ کوئی چھینٹا میرے دامن پر نہ رہے، اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے۔ یعنی آپ کو ایسی آزمائشوں میں، ایسے امتحانوں میں ڈالتا ہے کہ آپ کو خود ان چیزوں کی مشق ہو جائے، سمجھ گا؟ جب تک کہ وہ تمام پھوڑپن آپ کے اندر موجود ہے تو اس وقت تک آپ کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ آہستہ 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 جب آپ اس پھوڑپن کو دور کر لیں گے، وہ چیز آپ کے اندر سے نکل جائے گی، تو پھر یہ ہے کہ تب آپ اہل بن جائیں گے اس منزل پر پہنچنے کے لیے جو سہولت کی منزل ہے، جنت پہنچنے کے لیے۔ تو نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کے معنی یہ ہوئے کہ ہم تمہاری تربیت کر رہے ہیں، یا تمہیں آراستہ کر رہے ہیں، یا تمہاری اصلاح کر رہے ہیں، سمجھ گیا؟ اس آسانی کی منزل کے لیے، سمجھ گیا؟ یعنی جنت کی منزل کے لیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس مقصد کے لیے ہے۔ تو جس طریقے سے کہ ایک ماں ہے، سنوارتی ہے بچے کو، اسکول بھیجنا اس کو، سمجھ گیا؟ منہ دھوتی ہے، سمجھ گیا؟ اور اس کے بعد اس کے بالوں میں کنگھا کرتی ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے، اس کے تسمے جوتے کے باندھتی ہے، سمجھ گیا؟ اب جوتا اگر پہلا ہوتا ہے تو اس کو کپڑے سے پوچھتی ہے، یہ تمام چیزیں کرتی ہے۔ بچہ ان چیزوں کی سے اہتمام سے بعض اوقات گھبراتا بھی ہے، اس لیے کہ اس کو جلد سے جلد اپنے ساتھیوں میں پہنچ کے کھیلنے کی جلدی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ یہ جانتی ہے کہ وہاں کے آداب کے لحاظ سے اس کو کتنا تیار ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے اوپر مہربان ہوتا ہے، سمجھ گیا؟ اس کے لیے اور بھی یہ اہتمام فرماتا ہے کہ کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی لغویت اس کے اندر باقی نہ رہ جائے، اور آزمائشوں میں ڈال ڈال کر کے اس کو درست کر لیتا ہے۔ یہ بات حدیثوں میں بھی فرمائی گئی ہے، سمجھ گا؟ اس وجہ سے مومن کو ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔
بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحصیل اور تربیت ہو رہی ہے میری. سمجھ گیا؟ فذکر ان نفعت الذکر. اب رہ گئے کہ یہ جو تمہارے غوغا آرائی یہ مخالفین ہیں جن کی بدتمیزیوں سے تم پریشان ہوتے ہو، تو ان کے متعلق تمہیں یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ اگر یہ مسخرے لوگ کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں تمہاری تذکیر سے تو ان کو تذکیر کرو، اور دیکھو کہ نہیں سنتے ہیں تو تم بھی ان کو دفع کرو. ان کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دیکھو کہ تذکیر و تعلیم سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو تذکیر کر دو، نہیں کہ ہو رہا ہے فائدہ تو ان کے غم میں تم اپنے آپ کو گھلانے کی فکر نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے بارے میں جو کچھ سوال ہوگا ان سے ہوگا، تم سے نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے. اس کے بعد اصول بتا دیا کہ کون لوگ ہیں کہ جو تمہاری تذکیر سے نصیحت حاصل کریں گے اور کون لوگ ہیں کہ جو نہیں حاصل کریں گے. معلوم ہوا کہ ہر شخص اس کا حال نہیں. سمجھا؟ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ. تب بھی تذکیر یاد دہانی وہی حاصل کریں گے کہ جو ڈرنے والے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن کی فطری صلاحیتیں زندہ ہیں. سمجھا؟ فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خشیت ودیت فرمائی ہے، ہر انسان کے اندر یہ چیز ہے. کوئی انسان اتنا بلیغ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے متعلق سمجھے کہ میں خود ہی آ گیا ہوں، یہ آسمان میں نے بنا لیا ہے، یہ زمین میری بچھائی ہوئی ہے. سمجھ گیا؟ یہ تمام کرو فرسن میری پیدا کرتا ہے. اتنا جانور تو کوئی بھی نہیں ہوتا. سب سمجھتے ہیں دینے بائیں کہ آسمان میرا نہیں، زمین میری نہیں، ابر ہوا میرے نہیں، سورج و چاند میرے نہیں، کہکشاں میری نہیں. سمجھ گیا؟ ان میں سے کوئی چیز بھی میری نہیں، میرے ابو جد کی بھی نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں ہے. تو آخر میں اس دنیا میں دندنانے کے لیے اتری ہے، مجھے سوچ سمجھ کر کے قدم رکھنا چاہیے. اتنی عقل تو انسان کو فطرتاً ملی ہوئی ہے نا. سمجھ میں آتا. یہی وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق فرمایا سورہ دہر میں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو رہنمائی دے دی ہے، چاہے شکر گزار بنے چاہے ناشکرا بنے انسان کو. مطلب یہ ہے کہ جن کی فطری صلاحیتیں زندہ ہیں اور جو یہ جانتے ہیں کہ میں جس پاؤں پر کھڑا ہوں یہ خدا کا دیا ہوا ہے، جو رزق میں کھاتا ہوں وہ خدا کا دیا ہوا ہے، جو عزت و شان مجھے ملی وہ خدا کی بخشی ہوئی ہے، تو وہ تو تمہاری بات سنتے ہی اس سے نصیحت بھی ہو. لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں پیدا ہو کر کے انہوں نے دنیا کے اوپر ایک عظیم احسان فرمایا ہے، تو ایسے بے خرد بے عقل و عامل لوگ جو ہیں یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. ان کی فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ گیا؟